بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس اسٹوڈنٹس تو اس کے عادی ہوتے ہیں، آج ایک سوچنے کی پریکٹس یا تصور کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچ لیں، تصور کر لیں کہ اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، اب سوچیں کیا شکل بنے گی، موٹا ہو یا پتلا، بہرحال چھوٹا یا بڑا گوشت کا پہاڑ نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے مالک نے کتنی خوبصورت شکل دے دی ہے ان ہڈیوں کے ذریعے، جس میں میرا اور آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور یہ فگرز ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے جسم کے اندر تقریباً 300 ہڈیاں ہوتی ہیں، لیکن جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور جب وہ فل گروتھ کے اندر آتا ہے تو پھر تقریباً ہڈیاں اس کی 206 رہ جاتی ہیں، گویا ہڈیوں کے ساتھ فیوز ہو جاتی ہیں، مرج ہو جاتی ہیں، ضم ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ آپ سوچئے اس پروسیس کے اندر میرا اور آپ کا کوئی دخل ہے؟ اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں، بہت سے جسم کے دو خاص طور پر حصے ایسے ہیں، جیسے یہ اسکل ہے، یہ اسکل صرف ہڈی تو نہیں ہوتی نا، یہ اسکل کے اندر دماغ بھی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ہماری ربز ہیں، یہ کیج ہے، اس کیج کے اندر دل اور پھیپھڑے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا کیا کوآرڈینیشن ہوتا ہے کہ دماغ کی گروتھ کے بالکل ساتھ اس کے سائز کے مطابق ہماری اسکل بڑھتی ہے، اور جو دل بڑا ہوتا ہے اور پھیپھڑے بڑے ہوتے ہیں، بالکل اس کے مطابق ہمارے ہڈیاں بالکل کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ ربز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ پھر آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ ہڈیاں جو بڑھنی تھیں اور بڑھ رہی تھیں، اگر وہ ساری زندگی بڑھتی ہی رہتی تو انسان کیا بن جاتا؟ آپ دیکھیں کہ ان ہڈیوں کے ہر ذرے کو یہ بات سمجھ ہے، اور سمجھانے والے نے اور کنٹرول کرنے والے نے بتایا ہے کہ بس اتنا بڑھنا ہے اور اس سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ یہ کمال ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں میں اور آپ موو کرتے ہیں نا، تو اس موومنٹ کے اندر اگر یہ گوشت ہوتا نا تو یہ لڑکتا رہتا زیادہ سے زیادہ، ایک ویل کی طرح نا گھومتا رہتا، لیکن کتنا خوبصورتی کے ساتھ ہماری موومنٹ ہے۔ اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ جسم، ایک تو یہ فزیکل موومنٹ ڈسپلیسمنٹ ہم کہتے ہیں نا کہ جگہ چھوڑ دینی، لیکن یہ موومنٹ بھی تو ہے نا۔ اب دیکھیں کس طرح خود بخود یہ جوائنٹ جس ہڈی کو جس انداز میں موو کرنا ہے اتنی ہی فلیکسیبل وہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جسم کی جتنی ہڈیاں ہیں نا، وہ جب ان کے ایج آپ دیکھیں گے تو وہ سارے راؤنڈڈ ہیں، جہاں جہاں سے بھی ہیں وہ راؤنڈڈ ہیں، گویا اگر وہ نوکیلے ہوتے نا تو وہ جسم سے باہر آ جاتے ہیں، یہ تکلیف دیتے۔ پھر آپ اگلی بات سوچیں کہ جہاں جہاں جوائنٹس ہیں اور ہماری موومنٹ ہیں، اگر اس کے اندر وہ فرکشن کو ختم کرنے والی پروڈکٹ اور وہ حصہ وہ نہ ہوتا، جیسے انجن میں موبائل آئل ڈالتے ہیں، اس صورت میں کوئی ایسی چیز موجود نہ ہوتی، ایک تھن لیئر، تو کیا ہوتا؟ ہڈی سے رگڑ کھاتی اور بس چند دنوں یا چند مہینوں کے اندر وہ ختم ہو جاتی۔ لیکن اس میں بھی میرا اور آپ کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں، ہم چلے ہیں اپنے رب کو اپنے جسم کے اندر پانے کے لیے۔ آپ دیکھیں رب کی یہ نعمتیں کہاں کہاں میسر ہیں۔ پھر ہمارا دل اگر بغیر ربز کے ہوتا، اسی طرح کام کر رہا ہوتا، تو ہمیں کتنا بچانا پڑتا۔ لیکن اب تو بڑی بڑی چوٹ بھی الحمدللہ ہمارے سر کو ہو یا ہمارے سینے پہ ہو، نہ ہمارے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے، نہ ہماری دل اور پھیپھڑوں کو نقصان۔ کتنے نازک ہیں وہ، لیکن اللہ نے اس کی بندوبست کا، اس کی حفاظت کا کمال بندوبست کر رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری ہڈیاں بظاہر ہڈیاں ہیں، لیکن ان ہڈیوں کے اندر اللہ نے وہ گودا پیدا کیا ہے جس کو ہم بون میرو کہتے ہیں، وہ گودا پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز جو ہمارے ایک جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر آکسیجن کو مینٹین کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسرا ہماری ساری کی ساری جو جسم کے اندر امیونٹی ہوتی ہے، جو قوت مزاحمت ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف، اس کو مینٹین کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور وہ فیکٹری کہاں لگی ہے؟ بالکل ہماری ہڈیوں کے گودے کے اندر وہ۔ اور آپ سوچیں کہ یہ سارے کے سارا نظام تخلیق ہی نہیں ہوا، یہ ڈے بائی ڈے چل رہا ہے، ہر لمحے زندہ ہے اور چل رہا ہے۔ کیا اس میں میرا اور آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ میرے پیارے اور آپ کے پیارے رب
اور مالک کا وہی اسی کے سہارے یہ پورا ہڈیوں کا نظام اور اس کی جو خوبصورتی ہے یہ اسی نے مینٹین کر رکھی ہے. میں اور آپ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رکھ سکتے. اللہ کی نشانیاں پانے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہڈیاں اس کی ایک مثال ہے، ہڈیوں کا پورا سسٹم اس کی ایک مثال ہے. اللہ ہمیں اپنے آپ کو پا لینے اور اپنے اس کی ہستی کے ساتھ محبت اس کو بڑھا دینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.